دیہاتوں میں، قصبوں میں، شہروں میں پہنچ کر کلمہ واحدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دیتے اور امارت شریعہ کی تنظیم سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، تنظیم کے معنی ہی آتا ہے جوڑنے کا۔ امارت شریعہ کے مبلغین گاؤں سطح پہ پہنچ کر کے لوگوں کو جب دعوت دیتے، کسی مسجد میں اکٹھا کر کے کلمے کی بنیاد پر آپ کو دعوت بھی دیتے اور اسی میں یہ کہتے کہ امارت شریعہ کے آپ ممبری فیس کو قبول کیجیے، اور جب لوگوں کو جمع کرتے ممبری فیس کے لیے وہیں پر کہا جاتا ہے کہ امارت شریعہ کا یہ اصول ضابطہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تنظیم کو قائم کیا جاتا اور اس تنظیم میں 2-4 حضرات ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک کا نام نقیب امارت شریعہ ہوتا اور دوسرے کا نام نائب نقیب امارت شریعہ اور تیسرے کا بھی نام نائب نقیب امارت شریعہ اور چوتھے کا نام مشیر نقیب امارت شریعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ نقیب کیوں بناتے ہیں امارت شریعہ ہمیں سمجھنا ہوگا، اور آج ہم اسی وجہ سے اکٹھا ہوئے ہیں کہ نقبہ کا یہ تربیتی اجلاس ہے۔ دراصل کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر کی مسجد میں پہنچ کر کے جب انتخاب عمل میں آتا ہے نقیب، نائب نقیب، مشیر نقیب کا، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کو نقیب اس لیے چنا گیا ہے کہ آپ کو اپنے محلے سماج میں رہ کر کے چند کام کو انجام دینا۔ یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ امارت شریعہ کے آنے والے علماء کرام کو آپ ہمیشہ چندہ ہی کراتے رہیں۔ چندہ تو 1 سے 2 دن کا کام ہے کہ آپ کے محلے میں گئے، آپ نقیب حضرات کے پاس پہنچے تو آپ اپنے تعاون سے محلے کے تمام افراد سے ملاقات کراتے ہیں اور امارت شریعہ کے ممبری فیس کو وصول کرانے میں آپ اپنا خصوصی تعاون دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، دراصل نقیب اور نائب نقیب اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ امارت شریعہ کے امیر شریعت کا نمائندہ ہوتے ہیں، اور وہ بحیثیت نقیب چند کام کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ جس سماج میں بھی نقیب بنے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سماج کو جوڑے رکھیں، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ۔ آپ کے سماج میں کسی طرح کا انتشار پیدا نہ ہو۔